بغیر آستین کا کپڑا پہنانا، ننگے سر ان کو رہنے دینا، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنانا، باریک کپڑے پہنانا، اجنبی لوگوں کے ساتھ، غیر محرم لوگوں کے ساتھ اپنے بچوں اور بچیوں کو گھومنے پھرنے دینا، یہ تربیت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، بیٹے اور بیٹی کے درمیان فرق نہ کریں، اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، چھوٹے کپڑے، باریک کپڑے، بغیر آستین کے کپڑے، بڑے گریبان کے کپڑے ان کو نہ پہنائیں۔ آج سماج میں ایسے درندے موجود ہیں جو ان معصوم بچیوں کو بھی بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ برائی اس درجے کی عام ہو گئی ہے کہ چھوٹی بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں، چھوٹے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ پرائے مردوں سے اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ گھر میں رکھیں، گھر کے پاس رکھیں اور اپنے ساتھ لے کر کے کہیں جائیں۔ کسی اجنبی مرد کے ساتھ، کسی دوسرے شخص کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ اپنی بچیوں کو اور بچوں کو گھومنے کے لیے نہ بھیجیں۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بیٹی دے اور وہ شخص اپنی اولاد میں بیٹی اور بیٹے کے درمیان فرق نہ کرتے ہوئے اس بچی کی پرورش کرے، اور جب نکاح کی عمر کو وہ بچی پہنچ جائے تو مناسب رشتہ دیکھ کر کے اس کا نکاح کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرماتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس موقع پر ارشاد فرمائی تھی جب بیٹی کا پیدا ہونا عار اور ذلت سمجھا جاتا تھا، اور اس زمانے میں ایسے شقی، ایسے بدبخت، ایسے سنگ دل لوگ بھی تھے جو بیٹی پیدا ہونے کے بعد اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ بیٹی کا پیدا ہونا شرم کا باعث ہوا کرتا تھا۔ اس موقع پر اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تھی کہ جو شخص بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کرے اور پھر اس کی تربیت کرے اور بہتر طریقے سے اس کی پرورش کرے، اور جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کا نکاح کر دے، اللہ اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرے، تو ظاہر بات ہے جو لوگ موجود تھے سب کی 2 بیٹیاں نہیں تھیں، ایسے بھی کچھ لوگ تھے جن کی ایک ہی بیٹی تھی۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر 2 بیٹی نہ ہو، ایک ہی بیٹی ہو، تو حضور نے فرمایا کہ ایک بیٹی کے ساتھ بھی اگر یہ معاملہ ہوگا کہ اس کی پیدائش پر ناراضگی نہیں، اس کی تعلیم و تربیت سے بے اعتنائی نہیں، اور بیٹے اور بیٹی کے درمیان کوئی فرق نہیں، اور پھر بیٹی شادی کی، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، اس کا نکاح کر دے، تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ آپ اندازہ کرو جس زمانے میں بیٹی کا پیدا ہونا ذلت کا باعث سمجھا جاتا ہو، سماج اور معاشرے میں آدمی شرمندگی محسوس کرتا ہو اور بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتا ہو، اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ حدیث کے الفاظ پر آپ غور کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹی اور بیٹے کے درمیان فرق نہ کرے۔ اللہ نے ہمیں بھی اولاد دی اور یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یہ اللہ کی قدرت اور اس کے اختیار کی بات ہے کہ وہ کسی کو بیٹیاں دیتا ہے اور کسی کو بیٹے دیتا ہے، یعنی کسی کو بیٹی ہی بیٹی ہوتی ہے، بیٹا نہیں ہوتا،
اور کسی کے یہاں بیٹے ہوتے ہیں بیٹی نہیں ہوتی، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا تو اللہ پاک انہیں بیٹی اور بیٹے دونوں نعمتوں سے نوازتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بانجھ یعنی بے اولاد رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اولاد کی نعمت کا دینا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور اولاد سے محروم کر دینا یہ بھی اسی کے قبضے قدرت میں۔ تو اللہ کسی کو بیٹی بیٹی اور کسی کو بیٹے بیٹے اور کسی کو دونوں بیٹی اور بیٹے دونوں دیتا ہے۔ یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے اختیار کی بات ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اولاد ہی نہیں ہوتی، ہزار جتن کرتے ہیں، علاج و معالجہ کرتے ہیں، لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا، اولاد سے محروم رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیٹی کی پرورش کے تعلق سے یہ بات فرمائی کہ بیٹے اور بیٹی میں فرق نہ کرے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنی اولاد میں بیٹوں کے ساتھ تو خرچ کے معاملے میں، بیٹے کے ساتھ ضد پوری کرنے کے معاملے میں، بیٹے کے ساتھ جیب خرچ کے معاملے میں کشادہ دست ہوتا ہے، خوب خرچ کرتا ہے، لیکن بیٹیوں پر خرچ نہیں ہوتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹے کو جو جیب خرچ دیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں بیٹی کو کم دیا جاتا ہے۔ یہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی محبت میں، اپنے حسن سلوک میں بیٹی اور بیٹے کے درمیان فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ فرمائی کہ اللہ کسی کو بیٹی دے اور وہ اپنی اولاد میں بیٹی اور بیٹے کے درمیان فرق نہ کرے، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اپنی اس بیٹی کی اچھی پرورش کرے۔ اچھی پرورش میں جہاں ہم کھانا خرچہ کپڑا دیکھتے ہیں، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اس بچی کی دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے بہترین پرورش کرے۔ عام طور پر ابھی پرورش کے تئیں ہم لوگوں کی جو کوتاہیاں ہیں وہ آپ دیکھو گے۔ ہمارے گھروں میں تربیت کا مزاج تقریباً ختم ہو گیا، اور لباس کے معاملے میں ہم لوگ بہت کوتاہ ہو گئے۔ آپ دیکھو بچیوں کو جیسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، بغیر آستین کا کپڑا، چھوٹا کپڑا، باریک کپڑا، یہ تربیت کے خلاف ہے۔ سماج میں ایسے درندے موجود ہیں جو ان چھوٹی چھوٹی بچیوں پر بھی بری نظر رکھتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہو کہ میری بچی ابھی چھوٹی ہے، واقعی چھوٹی ہے، لیکن جس سماج میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بچیوں پر بھی غلط نگاہ رکھتے ہیں، اس سماج اور معاشرے کے اندر اپنی بچیوں کی حفاظت کی کتنی فکر ہونی چاہیے۔ ایسے کپڑے جس سے بچی کا بدن جھلکے، جس سے بچی کے پورے ہاتھ کھلے رہیں، جس سے بچی کا گریبان دکھتا رہے، یہ تربیت کے خلاف ہے۔ آپ اپنی پھول جیسی بچی کو کتنی حفاظت کے ساتھ رکھنا چاہیے، آپ نہیں رکھتے۔ ظاہر بات ہے اپنی بچیوں کی تربیت کے لیے اور بہترین تعلیم اور ادب کے لیے ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایسے کپڑے قطعاً نہیں پہنانا چاہیے جس سے بچی کا بدن کھلا رہے، اور یہ تربیت میں شامل ہے۔ آج جس طرح کپڑے پہنا کر کے اس بچی کو آپ لے کر کے گھومتے رہتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ بچی کے ذہن میں اس چیز کا معیوب ہونا نہیں رہے گا۔
بچپن سے وہ سمجھ رہی ہے کہ بس ایسا کپڑا پہنو. اگر بڑے ہو کر کے بھی اس نے اسی طرح کا کپڑا پہننا شروع کیا تو ماں باپ گنہگار ہوں گے. انہوں نے بچپن میں ہی اس کے مزاج میں یہ بات بٹھا دی کہ ایسا کپڑا پہننا چاہیے جس سے بدن دکھائی دے. آج ریڈی میڈ کپڑوں میں جن کو اللہ نے نوازا ہے، خوشحالی دی ہے، یا بعض ماں باپ محبت میں ایسا کپڑا خرید لیتے ہیں جو کپڑا مختصر ہوتا ہے، بغیر آستین کا ہوتا ہے، بڑے گریبان کا ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، بدن جھلکتا رہتا ہے. ایسے کپڑے اپنی بچیوں کو قطعاً نہیں پہنانا چاہیے. یہ تربیت میں شامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب اشارہ کیا ہے کہ اس کی اچھی پرورش کرے، اس کے کپڑے کا خیال رکھے، اس کے کھانے کا خیال رکھے، اس کی راحتوں کا خیال رکھے، اور اسی کے ساتھ اس کو اچھی عادتوں کا عادی بنائے، سچ بولنے کا عادی بنائے، خدمت کا مزاج ہوئے ایسا اس کو عادی بنائے. یہ چیز ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور پھر جب وہ بچی بڑی ہو جائے مناسب رشتہ دیکھ کر کے اس کا نکاح کر دے. اس پر اجر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرماتے. اس لیے اپنی بیٹیوں کی بہترین تربیت کرنی چاہیے. بچپن سے انہیں فطری طور پر ان میں حیا اور شرم کا مادہ قدرت نے رکھا ہے، پروردگار نے رکھا ہے. اس کو باقی رکھنا اور اس کو بڑھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. آج برائی اس درجے کی عام ہو گئی ہے کہ چھوٹی بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں، چھوٹے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں. پرائے مردوں سے اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا چاہیے. ہمیشہ گھر میں رکھیں، گھر کے پاس رکھیں، اور اپنے ساتھ لے کر کے کہیں جائیں. کسی اجنبی مرد کے ساتھ، کسی دوسرے شخص کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ اپنی بچیوں کو اور بچوں کو گھومنے کے لیے نہ بھیجیں. یہ ادب اور تربیت کا ایک حصہ ہے اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اپنی شریعت کے حساب سے مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، بیٹے اور بیٹی کے درمیان فرق نہ کریں، اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں. چھوٹے کپڑے، باریک کپڑے، بغیر آستین کے کپڑے، بڑے گریبان کے کپڑے ان کو نہ پہنائیں. آج سماج میں ایسے درندے موجود ہیں جو ان معصوم بچیوں کو بھی بری نگاہ سے دیکھتے. دھیان رہے گا. اور اپنے بچوں کو اور بچیوں کو اجنبی لوگوں کے ساتھ گھومنے پھرنے سے روکیں. کوئی اگر اپنی بچی اور بچے کو لے جاتا ہے، میں گھما کے لاتا ہوں، حالات اچھے نہیں ہیں. آج سماج میں ایسی برائیاں در آئی ہیں کہ ان برائیوں کی وجہ سے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے. اس بات کو پیش نظر رکھیں. اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کے لیے یہ سب ماں باپ کی ذمہ داری میں شامل ہے. بغیر آستین کا کپڑا پہنانا، ننگے سر ان کو رہنے دینا، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنانا، باریک کپڑے پہنانا، اجنبی لوگوں کے ساتھ، غیر محرم لوگوں کے ساتھ اپنے بچوں اور بچیوں کو گھومنے پھرنے دینا، یہ تربیت کے اصولوں کے خلاف ہے. ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اس لیے جو ہوا ہے بہت برا ہوا. لیکن ایسا نہ ہو
اس کے سد باب کے لیے سماج کو بیدار ہونا پڑے گا، ہر ماں باپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی، اپنے بچوں اور بچیوں پر نظر رکھنی پڑے گی کہ کیسے لوگوں کے ساتھ ہمارے بچے رہ رہے ہیں، بچیاں رہ رہی ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ اجنبی اور غیر محرم مرد کیسا سلوک کر رہے ہیں، اتنی باریک نظر رکھنا چاہیے اپنے پر۔ آج یہ ہماری ضرورت ہے، سماج کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ چیز ضروری ہے، اور اسی میں کوتاہی کی وجہ سے دوسروں کو موقع ملتا ہے۔